برادر مکرم عزیزان من، جناب مولانا محمد شاہد عمران عارفی صاحب کو میں آپ حضرات کے بھرپور نعروں میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ بھائی سب احباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں، سب احباب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور خصوصاً ہماری مسجد کی انتظامیہ الحمدللہ ہر موڑ پہ، ہر معاملے میں ہمارے ساتھ اپنے وجود سے بڑھ کر الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہی ہے، اور جتنے بھی احباب نے ہمارے ساتھ جس طرح بھی دعاؤں کے ساتھ یا مالی جانی جیسا بھی تعاون کیا ہے، ہم سب احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب بلا تاخیر حضرت مولانا محمد شاہد عمران عارفی صاحب وہ آپ حضرات کے سامنے اپنا نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے۔ حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام واجب التکریم حضرات، علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلباء کرام، برادران اسلام، آپ سب کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ کافی سالوں کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت قاری محمد آصف صاحب اور ہمارے محترم بھائی قاری محمد شفیق صاحب، ان حضرات کی محبت بھری دعوت پر ایک مرتبہ پھر یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ نعتیں بھی ہو چکی ہیں، بیان بھی ہو چکا ہے، صرف دعا باقی رہ گئی۔ کیا خیال ہے؟ کروائیں دعا؟ ہیں جی؟ اچھا، السلام علیکم۔ تو اگر تو سننا ہے تو پھر ذرا یہ ہے کہ جاگ کر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 12:30، اس سے زیادہ نہیں۔ دیکھ لو ٹائم، دیکھ لو ایک دفعہ، تسلی کر لو۔ ہاں جی، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا، تو کجا مر کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا مر کجا، تو کجا من کجا، سخل تو عمل، تو یقین میں گما میں سخل تو عمل، تو ہے معصومی
معصیت تو ہے معصومیت میں میری معصیت تو کرم میں خطا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا میرا ہر سانس تو خونی چوڑے میرا میرا ہر سانس تو خونی چوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں تو سخی میں گدا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے یہ دو مصرے میں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد والے دو مصرے پورا مجمع میرے ساتھ مل کے پڑھے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت جیسے آپ حضرات بیٹھے ہیں آپ سے کئی گنا زیادہ بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور انہوں نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا کیا مانگ رہے تھے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے کیا چاہتے تھے تو ساری کارگزاری ہماری وہاں پیش کی جائے گی اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ آپ کے بندے یہ کہہ رہے تھے اور آج اگر اور پھر وہ کارگزاری جب سنائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ اس مجلس میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جس نے جو مانگا اس کو میں نے دے دی تو کیا خیال ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں ہمارا نام اس فہرست میں داخل ہو جائے جو فہرست اگلے دو مصروں میں بیان ہوگی ایک ایک زبان کی شرکت چاہیے اس میں ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمت کوئی خاموش نہ ہو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو کجا میں کجا تو کجا من کجا میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے وہ استاد گرامی کہ جن کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا اور انہوں نے بھی دن رات ہم پر یوں نچھاور کیے جیسے شاید کوئی باپ بھی اپنے بچوں کو اتنا وقت نہ دے 4:30 بجے ہماری کلاس لگتی تھی
استاد گرامی 4:20 پہ کلاس میں پہلے سے موجود ہوتے تھے اور رات 10 بجے چھٹی ہوتی تھی، چھٹی کرنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے، یعنی پڑھائی شروع ہونے سے پہلے کلاس میں اور پڑھائی ختم ہونے کے بعد کلاس سے جایا کرتے تھے۔ اور ان کی دیا ہوا راستہ ہے، ان کی محبت اور ان کی شفقتیں جو ساری زندگی ہمیں ملتی رہیں، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ہماری موت تک دراز رہے۔ ہمارے استاد حضرت قاری محمد افضل صاحب دامت برکات ملالی الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور ان کی تشریف آوری مجھے بہت ہی حوصلہ دے رہی ہے، سب کہیں الحمدللہ۔ اسی طرح حضرت مولانا طارق مدنی صاحب اور ہمارے عارف والا کے دیگر جید علماء کرام ماشاءاللہ بورے والا سے بھی تشریف فرما ہے۔ تو یہ جو کلام ہے نا، میں نے بطور سٹارٹر کے ویسے ہی پڑھا کہ جو جانا چاہتے ہیں ان وہ ذرا چلے جائیں، اور جو سننا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے کلام کا میں آغاز کروں۔ تو میں صرف 3 شعر ایک کلام کے پڑھنا چاہتا ہوں، 3 بند۔ اب ممکن ہے کہ ابھی میں بیٹھا تھا اوپر تو مجھے کہنے لگا کہ تھوڑے نوے کلام آئے لیکن بڑے اوکھے، ممکن ہے کہ آپ بھی یہ سمجھیں کہ اوکھا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، 8-10 سال کے بعد سن لینا، امید ہے آسان لگے گا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے لکھا تھا کلام، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پاتے۔ اس کے صرف 3 بند، زیادہ لمبا نہیں کروں گا میں کیونکہ مجھے احساس ہے کہ وقت چونکہ کافی ہو گیا، لیکن 3 بند تو سن سکتے ہیں نا۔ اور اگر زیادہ مشکل ہو تو جب لفظ آئے گا نا تیرا، وہ آپ میرے ساتھ مل کے کہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی اتنی شرکت سے میں راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے آپ سے۔ اور جو حضرات اصحاب شوق ہیں، اصحاب ذوق ہیں، ان کی پوری توجہ۔ مطلب بہت سارے ساتھی بیٹھے، مولانا انعام اللہ صاحب، مولانا عبید الرحمن صاحب، دیگر قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے، کس کس کا نام لوں، سب الرأس والعین، ہمارے سروں کے تاج۔